یہ میرے آقا ہیں جو معراج کی شب میں بھی، اور بات یہی نہیں رکتی ہے، بات اور آگے تک جاتی ہے، جو ابھی براق پر سوار نہیں ہے مگر امت کی فکر ہے۔ آج امت کو کتنا اپنے نبی کی دین کی فکر ہے، رزلٹ یہ ہے میرا۔ امت آج کتنا دین پر عمل کر رہی ہے، امت آج کتنا قرآن کی تعلیم پر عمل کر رہی ہے، امت آج کتنا رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہی ہے۔ ارے دنیا دار کو کسی کو تحفہ ملے تو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، باپ سنبھال کے رکھے، ماں سنبھال کے رکھے، بیٹا سنبھال کے رکھے، گھر والے سنبھال کر رکھے، اس تحفے کو ٹوٹنے نہ دے، بکھرنے نہ دے، اس لیے کہ کسی کا دیا ہوا تحفہ ہے، کسی کے پاس کوئی گھڑی ہے، کسی نے تحفے میں دی ہے، دوسرا انسان مانگے تو دینے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی کا تحفہ ہے۔ یار لوگ اپنے گھر میں ملے ہوئے تحفے کا اتنی اہمیت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا تحفہ نماز کی صورت میں ملا ہے۔ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا تحفہ ہے نا، ہم نے کتنی اس کی حفاظت کی ہے۔ آج ہمیں برائیاں کرنے سے، غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، لوگوں میں خامیاں تلاش کرنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور دین کی سب سے بڑی کڑی نماز ہے، لیکن آج اس سے ہم دور ہیں۔ رسول اللہ اتنا بڑا بات، امت کے لیے اتنا پریشان ہے۔ اور یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لامقام میں پہنچ گئے، خدا کے بارگاہ میں موجود ہیں، تو 70,000 بار میرے رب نے پوچھا محبوب کیا چاہتے ہو؟ کتنی بار؟ 70,000 بار، 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، 30 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70,000 بار کیا چاہتے ہو؟ کہا نا نہیں معلوم کیا لاتے ہیں، کیا لایا نہیں کرتے، کبھی خالی تو جبریل امی آیا نہیں کرتے، نبی چپ عرش پر بیٹھے ہیں اور خالق یہ کہتا ہے یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، تمہیں امت کا غم ہے بخش دیں گے، عہد کرتے ہیں محمد حب کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رب پوچھتا ہے محبوب کیا چاہیے؟ 70,000 بار، اور میرے آقا 70,000 بار یہی کہتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ امت سے اتنا پیار، اور امت کا پیار کتنا ہے؟ ہفتے کے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، یہ امت کا پیار ہے۔ پورے ہفتے میں غائب، اور صرف 2 فرض پڑھنے کے لیے امتی، اور وہی پتہ نہیں نیت ہو نہ ہو کہ رسول اللہ کی آگے کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ میرے بھائیو یہ واقعات صرف اس لیے نہیں ہیں کہ آپ نے سنے، مزے لیے، سبحان اللہ کہا، اور 2 فرض پڑھتے ترنت دعا ہوتے ہی، بہت سے تو دعا بھی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا دعا مخ العبادہ، عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، لیکن بہت سے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ عام نمازوں میں بھی کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے نکل، بولے دعا مانگ، دیکھیں کتنے بزی لوگ ہیں ہم کہ دعا مانگنے تک کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اس رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے تک کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ دین اسی لیے آیا تھا، کہ رسول اللہ نے اسی لیے امت سے پیار فرمایا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے شفاعت کا وہ حق دے گا، اور میں اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے جنت میں داخل عطا کروں گا۔ آقا کریم چلے مسجد الاقصی پہنچے، جہاں آج قتل و غارت ہو رہا ہے، جہاں آج، اور ان لوگوں کے کیا ایمان ہے، وہ نا اب تک شعر سنتے آتے تھے کہ نہ مسجد میں، اور ایسی کچھ شعر ہے، نہ مسجد میں نہ محرابوں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، ہے نا؟ ہم تو مسجدوں کے سائے میں، چھتوں کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی سہولت کے بعد بھی لوگ اور چاہتے کہ اور سہولتیں ملیں، نماز ملے نہ ملے سہولتیں ہونی چاہیے، یہ کام نہیں کر رہے ہیں، سہولتیں ہونی چاہیے، نماز چاہے ہم ہفتے بھر پڑھیں نہ پڑھیں۔ وہ دیکھو آج اس حالت میں بھی گولیوں کی نوک پر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنا سکون مل کر بھی جمعے کے 2 فرض جلدی سے نہیں پڑھ جاتے، گھڑی پہ نظر رہتی ہے کہ گھڑی پہ ٹائم ہو گیا، تقریر کیوں ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھی، ان لوگوں نے
اور اس کی وجہ بتاؤں گا وجہ کیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے تمام انبیاء جو گزرے تھے وہ سب صف باندھ کر کھڑے ہوئے. کہاں؟ مسجد اقصی میں صف باندھ کر کھڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے تو ذہن و دل و دماغ میں بھی نہیں تھا, میں سب سے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا. تو آقا کریم فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سب سے آگے لے جا کر کھڑا کر دیا. یہ میرے اور تمہارے نبی کی شان ہے. آج ہم شان نبی پر بھی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہ جانا کیسی کیسی گفتگو کر جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو سنتے بھی رہتے ہیں یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ پر بھی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آج بھی داڑھی ہے, ٹوپی ہے, امامہ ہے, اسلامی لباس, سفید لباس, رو کے بیان کر رہے ہیں, لیکن نبی کی شان میں کچھ بھی کہہ جا رہے ہیں. یہ اپنے نبی کا مقام دیکھو کہ نبی سب سے پیچھے, جناب جبریل ہاتھ پکڑ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مقام وہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نبوت کی لسٹ میں سب سے آخر میں داخل کیے گئے ہیں, سب سے آخر میں آپ کو بھیجا گیا ہے, مگر یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو زیوا نہیں دیتا. کوئی امامت فرمائے.